الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و سامعین، آج آپ حضرات کو ترک کے رفع یدین پر چند روایت عرض کریں گے، اور یہ بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے اور یہ لوگوں کو روایت بیان کی جاتی ہیں کہ رفع یدین کے ترک پر کوئی بھی حدیث صحیح موجود نہیں ہے۔ تو آج ہم اپنے سامعین و ناظرین کو تقریباً 10 سے 11 روایات جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، جس میں واضح احادیث موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع یدین اینڈ پہ آ کے آپ نے ترک فرما دیا تھا۔ یہ میرے پاس صحیح مسلم شریف ہے، یہ شاید آپ کو نظر آ رہی ہو، صحیح مسلم شریف ہے، اور اس کا حوالہ ہے 181 صفحہ نمبر ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث لائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال كنا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ عن جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافع ایدیکم كأنها اذناب خیل شمس اسکن فی الصلاة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جس میں جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ما لی اراکم، میں کیا دیکھ رہا ہوں، كأنها اذناب خیل شمس، کہ تم جو ہے وہ سرکش گھوڑوں کے دم کی طرح یہ ہاتھ ہلا رہے ہو، فرمایا اسکن فی الصلاۃ، وہی نماز میں سکون سے نماز کو ادا کیا کرو۔ یہ حدیث کا جو صفحہ ہے وہ 181 ہے اور صحیح مسلم شریف ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے جامع ترمذی کے اندر جو ہے یہ حوالہ موجود ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، یہ جامع ترمذی، اور آپ جانتے ہیں کہ سیاستہ کے اندر جو تیسرا مقام ہے امام ترمذی علیہ رحمہ کی سنن ترمذی کا مقام ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نہ پڑھ کے دیکھوں کہ نبی پاک نماز کیسے ادا فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں اور اس امت کے بہت بڑے مفسر ہیں، اور جن سے خود نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے کہ اگر تم نے قرآن سیکھنا ہے تو میرے عبداللہ بن مسعود سے سیکھو۔ اس میں آپ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تم رسول اللہ کی نماز نہ پڑھ کے دیکھوں کہ نبی علیہ السلام نماز کیسے ادا فرماتے تھے۔ فرماتے ہیں فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، نبی علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی، فرمایا شروع میں ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اور یہ ترمذی شریف ہے، اور ترمذی شریف کا صفحہ نمبر ہے 59 صفحہ نمبر ہے۔ اس میں آگے فرماتے ہیں فرمایا ھذا حدیث حسن، یہ جو حدیث ہے حسن ہے، اور اس میں فرماتے ہیں وَبِي يَقُولُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ، فرمایا کہ یہ جو اس حدیث پاک پہ عمل کرتے ہیں اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان جو اہل علم ہیں وہ صحابہ کرام اس پہ عمل کرتے ہیں، اور تابعین کا بھی عمل اسی حدیث پر ہے۔ یعنی صرف ایک مرتبہ جو شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اور میں اس موقع پر جو ہے وہ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، اس کے بعد نبی پاک نے اٹھائے، اور نبی پاک کے جو دیگر صحابہ ہیں کافی، انہوں نے بھی جو ہے وہ یہی عمل کیا ہے، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے ہیں، بعد میں رفع یدین نہیں فرمایا۔ اور فرماتے ہیں اس پر اہل علم کا بھی عمل ہے، اور رسول اللہ کے کافی صحابہ کا عمل ہے، اور تابعین کا بھی عمل ہے، اور یہی قول امام سفیان کا ہے، اور اسی طرح یہ اہل کوفہ کا بھی اسی پر قول ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس حدیث پاک ہے، سنن ابی داؤد ہے، یہ آپ زیارت فرما لیں، سنن ابی داؤد ہے، اور یہ جلد نمبر 1 ہے، اس کا صفحہ نمبر 151 151۔ اس میں حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قال دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس رافع ایدیہم، فرمایا کہ جابر بن سامورہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم پر تشریف لائے، یعنی ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہمارے پاس تشریف لائے، والناس رافع ایدیہم، اور لوگ اپنے ہاتھوں کو یوں اٹھا رہے تھے، لوگ اپنے ہاتھوں کو یوں اٹھا رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فقال، آپ نے فرمایا اراکم رافع ایدیکم کانها اذناب خیل شمس،
فرمایا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں تمہارا یہ بار بار ہاتھوں کا اٹھانا، فرمایا کہ جیسے سرکش گھوڑے کی دونیں ہلتی ہیں، فرمایا تم ایسے کر رہے ہو. تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اسکنوا فی الصلاۃ. یہ ابو داؤد شریف ہے اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 151 151 جو ہے اس کا صفحہ نمبر ہے. اس پر آپ یہ حدیث کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، یہ میرے پاس نسائی شریف ہے. نسائی شریف کے صفحہ نمبر 158 100 یہ آپ زیارت فرمائیں. اس کے اندر جو ہے وہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ فرماتے ہیں الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی خبر نہ دوں؟ یہ نبی علیہ السلام نماز کیسے ادا فرماتے تھے؟ فرمایا قال فقام فرفع يديه اول مرة ثم لم يعد. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتاتا ہوں، نبی پاک نماز کیسے ادا فرماتے تھے. فرمایا فقال فرفع يديه، فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے یوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اول مرة، صرف ایک مرتبہ اٹھائے، ثم لم يعد، پھر آپ نے دوبارہ ہاتھوں کو اٹھا کر آپ نے ادا نہیں فرمایا. اسی طرح دیگر روایات جو ہیں وہ آپ ذرا تک میں عرض کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر فلم يرفعوا ایدیہم الا عند افتتاح الصلاۃ. یہ حدیث مسند ابو یعلا کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 36 پر. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے نماز پڑھی اور صدیق اکبر کے ساتھ بھی نماز پڑھی اور فاروق اعظم کے ساتھ بھی نماز پڑھی. فرماتے ہیں فلم یرفعوا ایدیہم، نہ نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے، نہ جناب صدیق اکبر نے، نہ فاروق اعظم نے. فرمایا کہ الا عند افتتاح الصلاۃ، مگر نماز کے افتتاح کے وقت، یعنی جب تکبیر تحریمہ جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے، اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اس وقت جو ہے وہ آپ نے نبی پاک نے اور جناب صدیق اکبر نے اور جناب فاروق اعظم نے ہاتھ اٹھائے، پھر بعد میں ہاتھ نہیں اٹھائے. اسی طرح ایک اور روایت ہے قال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فلم يرفع يديه الا مرہ. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث کا حوالہ ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 387 پر یہ حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں نہ بتاؤں کہ نبی پاک نماز کیسے ادا فرماتے تھے؟ فرمایا فلم يرفع يديه الا ولا مرہ، فرمایا الا مرتن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تھے تو شروع میں آپ ہاتھ اٹھاتے، اس کے بعد جب آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. اسی طرح حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قال رآنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ نحن رافع ایدینا فقال اسکن فی الصلاۃ. حضرت جابر بن سامورہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا اور ہم ہاتھوں کو بار بار اٹھا رہے تھے. نبی پاک نے کیا فرمایا اسکن فی الصلاۃ، لوگوں نماز میں سکون ادا کرو، سکون سے نماز پڑھو. اور یہ حدیث پاک امام بہقی نے سنن کبر میں روایت کیا ہے، فرماتے ہیں جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 280 ہے. اسی طرح عن مجاہد قال صلیت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه الا في التكبيرة الاولى من الصلاۃ. تحاوی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے جناب عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز پڑھی کہ آپ نے نہیں ہاتھ اٹھائے مگر نماز کی ابتدا میں، اور نماز جب شروع کی اس وقت آپ نے ہاتھ اٹھائے، پھر بعد میں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے. اسی طرح ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا يعود. یہ جو روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 286 جو 236 پر. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے نماز ادا فرمائی اذا افتتح الصلاۃ، جب آپ نماز کا آغاز فرمایا، شروع فرمائی، آپ نے ہاتھ اٹھائے، ثم لا يعود، پھر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، کان اصحاب عبداللہ بن مسعود واصحاب علی لا يرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ. فرمایا کہ حضرت مولا کائنات کے شاگرد اور جناب عبداللہ بن مسعود کے شاگرد جو تھے وہ اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے مگر نماز کے ابتدا میں. یہ چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اس کے علاوہ بہت سی حدیثیں موجود ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
حوالے سے کہ آپ علیہ السلام جب نماز ادا فرماتے تھے شروع میں آپ ہاتھ اٹھاتے تھے اور اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. لہٰذا میری ان تمام ماں باپ سے گزارش ہے جن کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے. بعض جو ہے وہ اتنے متشدد قسم کے جو ہے وہ روایت بیان کیے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی معاذ قرآن سر پہ اٹھا کر کہتے ہیں. ایک روایت میں موجود نہیں ہے جو ترک رفع دین کی ہو. آپ حضرات کے سامنے 9 سے 10 روایتیں جب آپ کے سامنے بیان کی ہیں, تو اس حوالے سے آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ آپ سوچیں. اتنی روایتیں, ابھی کثیر روایتیں اور بھی موجود ہیں نبی علیہ السلام کی, جس میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام صرف نماز کے شروع کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے, اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبوب علیہ السلام کی مبارک سیرت پر اور آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.